السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو، مل بیٹھنے کو، ختم نبوت کے عقیدے کی افہام اور تفہیم کو اور اس میں خلوص کو حضور فرمائے۔ 10-12 منٹ کی گفتگو ایک سوال کا جواب ہے کہ سارے مسالک مل کے قادیانیت کو، مرزائیت کو پارلیمنٹ، آئین پاکستان، آپ سبھی لوگ مل کے کافر کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ ان کا رب بھی ایک، وہی بھی ایک، کعبہ و قبلہ بھی ایک، رسول بھی ایک، کتاب قرآن اور حدیث بھی ایک۔ وہ ہماری طرح نماز پڑھیں تو ہم نماز بھی، قیام بھی کریں، رکوع بھی کریں، سجود بھی کریں، روزے بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں، تو پھر آپ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال کر کے وہ مگرمچھ کے آنسو رو کے میرے جوان کے سامنے سوشل میڈیا پہ ایک پختہ ایمان والے کو کچا کرنے کے لیے اس طرح کے رونے روتے رہتے ہیں۔ رات کے اس پہر اگرچہ بات سمجھنی تھوڑی مشکل ہے، لیکن میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ اپنے جوانوں کو، بزرگوں کو، مردوں عورتوں کو اور مسلمانوں کو صرف 12 پہلو اس حوالے سے دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اور میں الحمدللہ دلیل رکھتے ہیں۔ ہم بلا وجہ کسی کو بھی ذلیل نہیں کرتے۔ ہمارا مقصد رہنمائی ہوتا ہے، ہماری دعوت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کسی بھی بندے کو زندگی میں ہدایت دے دے، موت سے پہلے میرا رب رجوع کی، کلمے کی، توبہ کی، انابت کی فرصت مہیا کر دے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ حضرات ذی وقار، آپ علماء کرام سے عقیدہ ختم نبوت کی تفصیل سن چکے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتیں اس پہ دلیل ہیں۔
پورا مجموعہ احادیث کی ایک ایک حدیث ختم نبوت پر دلیل ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ کو کوئی کہے کہ جناب میرا اور آپ کا کلمہ ایک اور کلمہ پڑھ کے سنائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو کان کھول کے سنیے، یہ قادیانی اور مرزائی کا کلمہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ اس میں لفظ محمد سے مراد قطعاً محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ مراد نہیں ہے۔ اس کے نزدیک یہ اس مرزا نے جب یہ دعویٰ کرا تھا کہ آدم بھی میں، نوح بھی میں، کرتے کرتے آخر میں کہنے لگا کہ محمد بھی میں، اور اس کی وضاحت ان کے ایک خلیفہ نے بھی کری اپنے خطاب میں کہ ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، کلمہ مسلمانوں والا ہی لیں گے، لیکن اس میں محمد سے مراد قطعاً وہ مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو بھائیو یہ پہلا نکتہ فرق کا کہ فرق انہوں نے خود ڈالا ہے، اور جب کلمہ بدل گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ دوسری چیز اسلام۔ ہمارے اسلام کو الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کے مکمل کیا گیا۔ یہی قیامت تک کے لیے ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے، مگر جناب کا خود کہنا ہے، ہمارا کہنا نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام خشک ہو گیا ہے، اب اس میں ہدایت نہیں۔ قیامت تک کے لیے اگر کسی اسلام میں ہدایت ہے تو وہ والا اسلام ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے دیا۔ فرق جناب نے خود ڈالا ہے، اور کفر کی بات خود اپنائی ہے۔ تیسرا پہلو، الحمدللہ ہم اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اکیلا اللہ قل هو اللہ احد گردانتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تسلیم کرتے ہیں۔ مگر جناب کا رب کون ہے؟ مرزائیوں کا رب دبے لفظوں میں پھر وہی ہے جسے بعد میں کھول کے بیان کر دیا گیا کہ جو سوتا بھی ہے، جو جاگتا بھی ہے، یقیناً وہ مرزا تھا۔ جسے یاد بھی رہتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، یقیناً مرزا تھا۔ اس کا پانی تناسل بھی ہے، یقیناً وہ مرزا تھا۔ اور وہ مرد نما عورت سے مرزا کے ساتھ اپنا تعلق رجولیت بھی نبھاتا ہے، یقیناً یہ مرزا تھا۔ پھر اس سے جو حمل ہوتا ہے وہ بھی الہ ہوتا ہے، اور وہ بھی مرزا تھا۔ مرزائیوں کے الہ کا بیٹا ہے انت من مائنا اسم یا ولدی۔ پھر یہ رب کا بیٹا بھی خود کو گردانے اور بیوی بھی خود بنے، اور بعد میں خود رب کا دعویٰ کرے، بلکہ رب کے عرش ہونے کا بھی دعویٰ کریں۔ تو یہ جتنے اللہ کے گرد معلومات گھومتی ہیں قادیانیت کے مذہب میں، کتابوں میں، بنیادی عقائد میں، دراصل وہ مرزا ہی اس سے مراد لیتے ہیں، اللہ مراد نہیں ہے، اور یہ چھوٹا کفر نہیں۔ بھائیو چوتھی چیز، امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ وحی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی، اور وحی لانے والے جبریل امین تھے۔ جس نے بھی وحی کیا، یہاں انکار کرا یا جبریل امین سے دشمنی مول لی، وہ اللہ کا دشمن، صریحاً کفر ہے۔ موقع دیا گیا کہ جناب رجوع کیجئے، پتہ کیجئے، کتابوں میں جو تحریریں ہیں اگر غلط ہیں تو نکال دیجئے، انکار کیجئے، مگر آج تک انکار نہیں ہوا۔ جبریل امین کی وحی پر یقین نہیں ہے، بلکہ وہ ٹیچی کے اس بھر کے لانے والا ٹیچی فرشتہ، بیچ میں جو رکے لکھے ہوتے تھے وہی پڑھ کے سنانے والا، اور جناب پھر اس پہ فتوے دینے والے، اسی پر یقین ہے۔ جناب نے وہی خود بدلی، اور یہ کفر خود۔ اگر 5ویں نمبر پہ آئیں
مسلمان قرآن مجید کو 114 سورتیں 30 پارے تسلیم کرتے ہیں، مگر جناب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ قرآن اب اس میں ہدایت نہیں ہے، یہ ختم ہو چکا، یہ خشک ہو چکا، اب ہدایت ہے تو اسی قرآن میں ہے جو مرزا پہ نازل ہوا، جو ٹیچی فرشتہ لایا، ٹیچی کیس بھر کے ڈالروں کی شکل میں، اور پھر جناب نے جو وہاں پہ لکھا یہ وہ والا ہے۔ نام الکتاب المبین ہے، پارے 20 ہے، جدا جدا اس کے الہامات اور آیات ہیں۔ جناب قرآن کا فرق آپ نے ہم سے خود ہی ڈالا ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ حدیث پاک، الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل، آپ کے عمل، آپ کا اسوہ، آپ کا قدوہ، آپ کی سیرت، آپ کے سامنے ہونے والا عمل، اس پہ آپ کی خاموشی، یا آپ کا جو بھی اظہار کی نوعیت ہے وہ تقریر، الحمدللہ ہم سب کو حدیث مانتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ، صحیح متن کے ساتھ، موضوع نہ ہو، من گھڑت نہ ہو، ضعیف نہ ہو، اس میں کوئی سکم نہ ہو۔ الحمدللہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، گلے سے لگاتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ہماری زندگی اس میں بیتتی، مگر یہ ظالم کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی کتاب مداری کی پٹاری کے سوا کچھ نہیں، یہ کلمہ کفر نہیں تو کیا ہے؟ اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ کون سی حدیث؟ جو مرزا کی لغویات ہیں، افوات ہیں، منہ سے نکلے ہوئے غلط کلمے اور جملے اور بہتان ہیں، یہ ان کو حدیث مانتے ہیں۔ لہٰذا حدیث کے معاملے میں بھی ہمارا اور ان کا واضح فرق ہے۔ ختم نبوت کانفرنس کے سٹیج سے 7واں پہلو بھی سنیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو جس طرح مانتے ہیں، جناب کا کہنا ہے کہ ہاں یہ سنیے، اگر کسی نے یہ ہوم میڈ اور ہینڈ میڈ پری پلانڈ نبوت کا دعوے دار، کبھی منشی ہے، کبھی اسکولوں میں پڑھتا ہے، کبھی مار کھاتا ہے، کبھی کان پکڑتا ہے، کبھی پھر پھٹے لگاتا ہے، کبھی آگے بڑھتا ہے، پھر عالم بنتا ہے، پھر دائی بنتا ہے، پھر مبلغ بنتا ہے، پھر مناظر بنتا ہے، پھر گڈی چڑھتی ہے، پھر آگے مباحث مناظروں سے ہوتے ہوئے دعوے کرتا کرتا آگے بنتا ہے، پھر یہ مہدی بنتا ہے، مسیح موعود بنتا ہے، اور پھر نبی بن کے اپنے آپ کو جو ہے اس سٹیج پہ لاتا ہے۔ تو یہ سارے مرحلے اللہ کے استفاء کے خلاف واضح کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نبوت کو چنتے ہیں، نبوت سلیکٹڈ ہوتی ہے، الیکٹڈ نہیں ہوتی، پری پلانڈ نہیں ہوتی، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور جناب ایک اور فرق، اور بڑا واضح فرق، اعلانیہ فرق، وہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں، مگر یہ ظالم میرے نبی کے اہل بیت کے بارے میں، سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہاں تک گرے ہوئے جملے کہتا ہے کہ انہوں نے کشف رام پہ میرا سر رکھ کے مجھے وہ جگہ دکھائی کہ میں جہاں سے ہوں، اور حسن و حسین جیسے میں اپنے گریبان میں سینکڑوں لیے پھرتا ہوں۔ ایک اور بڑا فرق، الحمدللہ 8واں فرق، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو، جمی اصحاب کو دل و جان سے مانتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے حالت ایمان میں محبوب سے ملاقات کی اور اسی پہ موت ہوئی، مگر یہ میرے نبی کے صحابی کو نہیں ٹرم یوز کرتے ہیں، مگر صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارتداد اختیار کیا اور مرزا کا جا کر کے جو ہے وہ ہاتھ پہ بیعت کرا، یہ اس کو صحابی بولے۔ حضرات میرے محبوب کے صحابہ کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں جس کو وہ صحابی مان رہا ہے، ایک مرتد کو، ایک کافر کو، تو یقیناً پھر آئین پاکستان کے حوالے سے اس کو کافر کہنا میرا پاکستانی ہونے کے ناطے حق، اور دین اسلام کی میجر شکوں سے جو ہے بلکہ سب سے انحراف کرنا، اس وجہ سے یہ میرا ایک دینی حق ہے۔ اور پھر سنیے، ہم سب سارے انبیاء کی عزت کریں، مگر اس ظالم سے نبیوں کی عزت بھی نہیں ہوئی۔ ایک عام آدمی اٹھ کے، گھٹیا سا آدمی اٹھ کے خود کو کہے کہ آدم بھی میں، نوح بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، یونس بھی میں، یوسف بھی میں، تو اس سے بڑھ کر کے اور گستاخی کیا ہوگی؟ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کے بارے میں کہے کہ 3 دادیاں بھی جو ہے وہ زانی اور کوٹھے والی، اور 3 نانیاں بھی کسبی، ماں بھی زانیہ، اور یوسف نجار کے ساتھ بری 7 مہینے کا حمل نہ، اور پھر بعد میں جوڑ دیا گیا، تو اس سے گھٹیا بات کیا ہوگی؟ یا تو رجوع کرو، لوٹ آؤ،
توبہ کرو، دروازے کھلے ہیں۔ ختم نبوت صرف کافر کافر نہیں کہنا چاہتی، بلکہ دعوت دیتی ہے کہ آئیے لوٹیے، توبہ کیجئے، رجوع کیجئے۔ اور اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ چیز کہ الحمدللہ ہم اہل علم کی جو دلیل سے بات کرے دل سے قدر کرتے ہیں، پلکیں بچھاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مگر مرزا کو جس نے بھی دلیل دی، قرآن مجید کی آیت پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت پڑھی، اس نے اس کے بارے میں وہ گالیاں بکی۔ اور یاد رکھیے کہ جس کے اوپر زمانہ کانوں میں انگلیاں لیتا ہے آج بھی اپنی انگلیاں دانتوں میں رکھ کے حیران ہوتا ہے کہ کیا کوئی وقت کا نبی گالی بھی دے سکتا ہے؟ اور اتنی بدترین گالیاں جو علماء کو دی گئی مناظر اسلام جناب شیخ ثناء اللہ عمر سری کو دی گئی، محمد حسین جونا گڑی نہیں، محمد حسین بٹالوی کو دی گئی، دیگر ائمہ محدثین کو دی گئی۔ تو حضرات یہ شیوہ نہیں ہے۔ اور آخری چیز اور گزارش، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم میں سے کوئی بھی ظالم کو وقت کا نبی یا پیغمبر نہیں مانتا، اور وہ کہتا ہے کہ جس نے میری نبوت کا انکار کیا، یہ جتنے بھی ہیں نا، جتنے بھی یہ سب کے سب جنگل کے سور اور خنزیر اور ان کے گھروں میں بیٹھی عزت مآب عورتیں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہو ہیں، ان کو وہ کتیاں گنے، اور پھر بھی ہم اسے گلے لگائیں اور ٹسوے اس کے دیکھ کے مگرمچھ کے آنسو اس کو کہیں کہ یار حرج کیا ہے؟ اختلاف یہ نا ایک آیت کا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ مسلمانوں کا بھی تو آپس میں اختلاف ہوتا ہی ہے، لیکن ہمارا اختلاف فروعی حد تک یہاں جتنے بھی اصول ایمان ہیں، جتنے بھی اصول اسلام ہیں، ایک ایک چیز کے اندر انہوں نے امت مسلمہ سے اختلاف کیا، کتابوں میں لکھا، آج تک کہنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود اور جو ہے موقع دینے کے باوجود بھی انہوں نے ان اوراق کو بدلا نہیں ہے، الفاظ چینج نہیں کیے، سطریں نہیں بدل سکے، اسی عقیدے پہ قائم۔ اگر ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کافر، اور اگر کوئی مسلمان ادھر کنورٹ ہوتا ہے تو مرتد۔ اس لیے اس جنجال سے اور اس دجال اور دجل سے ہم الحمدللہ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، جوانوں، بزرگوں، بچوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں کو، گلی محلوں، بازاروں میں، شہروں، قصبوں، دیہاتوں میں الحمدللہ دن کو بھی اور رات کے ان پہروں میں بھی اگر انفام کر رہے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو گرانا ہے۔ دو بڑے مقصد ہیں کہ اپنی پود کو، اپنی نسل کو، اپنی عوام کو اور اللہ کے بندوں کو گمراہ ہونے سے بھی بچایا جائے، اور جو گمراہ ہو چکے انہیں دعوت دے کر کے توبہ کا دروازہ کھلا دکھا کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیا جائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔